الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، میں پرسوں کوئی مجھ سے ایک بات کی گئی کچھ وطن پاکستان کے حالات کے اوپر، تو مجھے رات بھر نیند نہیں آئی، یعنی کسی خوف ووف سے نہیں، اس سوچ میں کہ یہ کیا ہو رہا ہے پاکستان کے اندر، یہ کیا ہو رہا ہے شہریوں کے ساتھ۔ ایک جنازہ، دو جنازے، تین جنازے دیکھنے کے بعد کیا حال ہوگا؟ مگر جس نے اتنے جنازے خود اٹھائے ہو، اچھا کسی کو اٹھانے نہیں دیتے تھے جنازہ، فرماتے تھے کہ نہیں یہ جنازہ میں خود اٹھاؤں گا۔ حتیٰ حضرت حر جو پہلے یزیدی لشکر میں تھے اور پھر توبہ کر کے امام کی طرف آئے، ان کے بیٹے کا لاشا امام نے جب اٹھایا تو حر نے بڑھ کر کہا کہ یہ غلام زادہ ہے، اس کا لاشا میں اٹھاؤں گا، مجھے دے دیجئے۔ تو امام نے فرمایا کہ نہیں، جوان کی میت باپ نہیں اٹھاتا۔ میرا مطالعہ کم ہے، میں نہیں جانتا کہ فقہ حنفیہ میں کیا مسئلہ ہے، لیکن فقہ جعفریہ میں مکروہ ہے کہ باپ بیٹے کا جنازہ اٹھائے، کیونکہ دل سخت ہوگا، اس کے لیے اللہ نہیں چاہتا آزمائش میں پڑے، کہیں اس کی موت ہی واقع نہ ہو جائے، تو پھر مکروہ قرار دیا ہے فقہ جعفریہ میں کہ باپ جوان بیٹے کی میت اٹھائے۔ امام نے فرمایا باپ جوان بیٹے کی میت نہیں اٹھاتا، میں تمہارے بیٹے کی میت اٹھاؤں گا۔ اور امام نے حر کے جوان بیٹے کی میت اٹھائی، مگر خود حسین کس امتحان میں مبتلا تھے جب علی اکبر کا لاشا اٹھا رہے تھے، لوگ ہی نہیں تھے ساتھ دینے والے۔ اس وقت میں برابر سے جناب زینب کی آواز آئی تو مڑ کر دیکھا تو بی بی نے فرمایا بھیا میں نے اسے پالا ہے نا، میں پالنے والی ماں ہوں۔ حضرت علی اکبر کو پھوپھی نے اپنی گود لے لیا تھا، ماں تو حضرت ام لیلہ ہے حضرت علی اکبر کی، مگر جناب زینب نے اپنے پاس رکھا حضرت علی اکبر کو، فرمایا میں نے اسے پالا ہے، میں اس کا جنازہ اٹھاؤں گی۔ واحد جنازہ ہے جو جناب زینب، اور امام نے زینب کو دے دیا، ورنہ کسی اور کو کوئی لاشا اٹھانے نہیں دیتے تھے، کہتے ہیں میں خود اٹھاؤں گا۔ اب وہ جس نے سارے لاشے تو خود اٹھائے، مگر اس کا لاشا اٹھانے والا کوئی نہیں تھا، کوئی نہیں لا سکا، صرف گھوڑا تھا، ذوالجناح تھا، جو دوڑتا ہوا آیا خیموں کی طرف، اور اس نے آ کر خبر دی ہے کہ حسین مارے گئے۔ اور آپ نے سنا ہوگا کہ بیٹیوں کو باپ سے بہت محبت ہوتی ہے، باپ بھی بیٹیوں سے زیادہ، بیٹوں کی نسبت بیٹیوں سے زیادہ پیار کرتے ہیں۔ کربلا کے میدان میں ذوالجناح ڈھونڈ رہا تھا سکینہ کہاں ہے، اسی خیمے پہ جا کر رک گیا جس خیمے سے سکینہ کو باہر آنا تھا، اور زمین پر ایسے پیر مار رہا تھا جیسے مضطرب ہو اور اس کی روح نکل جائے گی۔ اور بی بی نے جب بابا کے گھوڑے کی آہٹ سنی، باہر آئیں تو گھوڑا اکیلا کھڑا تھا، خالی کھڑا تھا، تو آگے بڑھیں۔ کیا تربیت ہے امام حسین کی اپنے بچوں کی، آگے بڑھیں، انتہائی وقار کے، 4 سال کی بچی کی کیا عمر ہوتی ہے، آگے بڑھیں، گھوڑے سے فرمانے لگیں یا جواد و ابی، اے میرے بابا کے پیارے گھوڑے۔ امام اسے باتیں بھی کرتے تھے، امام اسے مارتے بھی نہیں تھے، نانا نے دیا تھا وہ۔ پسر سعد نے، عمر ابن سعد نے کہا تھا امام کی شہادت کے بعد کہ ذوالجناح کو کوئی تیر نہ مارے، میں نے اپنی آنکھوں سے نبی کو اس پہ بیٹھے دیکھا ہے، میں اسے اپنے پاس رکھوں گا۔ اس لیے امام اس گھوڑے سے باتیں بھی کرتے تھے۔ اور عجیب داستان ہے، میرا موضوع نہیں تھا مگر یاد آ رہی ہے ایک بات کہ گھوڑوں کی عمر 25 سال سے زیادہ نہیں ہوتی، گھوڑے 25 سال میں مر جاتے ہیں، مگر میں نے حدیث پڑھی ہے سنی شیعہ کتابوں میں کہ نبی جس سواری پر بیٹھ جاتے تھے لم یسن ولم یعرم، سرکار کے بیٹھنے کی وجہ سے نہ وہ سواری، گھوڑا، اونٹ، اونٹنی، خچر، جس پر آپ بیٹھیں، ایک گدھا بھی تھا یافور کے نام سے نبی کی سواری، نبی کی کوئی 11 سواریاں تھیں، سرکار جس سواری پر بیٹھ جاتے تھے لم یسن، وہ بوڑھی نہیں ہوتی تھی، ولم یحرم، اور وہ مرتی بھی نہیں تھی، گم ہو جاتی تھی، پھر اگر کوئی تقدیر اس کے لیے اللہ نے لکھی ہوتی تھی وہ غائب ہو جاتی تھی۔ اب کہاں جاتی تھی کسی نے نہیں دیکھا مرتے ہوئے اسے، اور نہ ہی اسے بوڑھا ہوتے ہوئے کسی نے دیکھا۔ یہ 50 سال کے بعد کربلا میں جوان ہے ذوالجناح، نبی کی سواری ہے، گھوڑے 25 سال میں مر جاتے ہیں، گھوڑوں کی عمر اس سے زیادہ نہیں ہوتی، مگر نبی کی برکت کی وجہ سے ذوالجناح کربلا میں۔ امام اسے مارتے نہیں تھے، امام اس سے باتیں کرتے تھے، کہتے تھے تیز چل تو تیز چلتا تھا، فرماتے تھے رک جا تو رک جاتا تھا۔ علامہ مجلسی نے گھوڑوں کی 18 قسمیں لکھی ہیں، ان میں سب سے اعلیٰ نسل گھوڑے کی، اس کی کچھ خصوصیات ہوتی ہیں، وہ اگر فارغ ہو رہا ہوتا ہے تو پیر پھیلاتا ہے تاکہ چھینٹیں نہیں لگیں، بہت ساری اس طرح سے باتیں۔ اگر اس کا مالک گر رہا ہوتا ہے تو اس انداز سے مالک کو زمین کے قریب کرتا ہے کہ اسے چوٹ نہیں لگے،
یہ گھوڑوں کی نسلوں میں وہ ذوالجنا نبی کی سواری تھی. امام نے اس پہ سواری کی اور اس نے بہت دیر امام کی حفاظت بھی کی ہے. امام کے قریب قاتلوں کو آنے نہیں دے رہا تھا. اور آخر میں جب امام شہید ہو گئے اور وہ گھوڑا آیا تو جناب سکینہ نے جو جملہ بولا ہے اس کے لیے، یا جواد و ابی، اے میرے بابا کے پیارے گھوڑے، یا جواد و ابی حل سقیا ابی ام قتل اچانا، مجھے بس اتنا بتا دے پانی پلا کے مارا یا میرے بابا کو پیاسا مار دیا. اس لیے کہ اہل بیت حسین کو اس بات کا احساس تھا کہ امام حسین سب سے زیادہ پیاسے ہیں. اور بس بات مکمل کر رہا ہوں ایک جملہ کہہ کر کہ وہ جو کربلا میں مارا گیا اس کے بچوں کو اسیر بنا کر پہلے کوفہ لائے، پھر کوفہ سے شام لائے. شام میں جب دربار میں پہنچے ہیں تو یزید نے جناب زینب سے ایک جملہ کہا. پہلے تو شعر پڑھ رہا تھا کہ لیتا شیاخی ببدرن، کاش آج میرے بدر کے بزرگ ہوتے تو دیکھتے کہ میں نے علی سے بدلہ لے لیا. علی نے میرے بڑوں کو مارا تھا بدر کے اندر، میں نے علی کے خاندان سے بدلہ لے لیا. میں تو بس اتنا کہوں گا کہ علی نے مارا تھا تو بیٹوں سے بدلہ لیتا، بیٹیوں نے کیا کیا تھا، پوتیوں نے کیا کیا تھا. تو کہتا ہے جناب زینب سے کہ زینب بتاؤ سب سے بڑی مصیبت تم نے کیا دیکھی. عجیب جملہ ہے، کہتا ہے سب سے بڑی مصیبت بتاؤ تم نے کیا دیکھی. تو جناب زینب نے فرمایا زینب پر سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ تجھ جیسے سے بات کر رہی ہے. کہاں نبی زادی، کہاں علی کی بیٹی، اور کہاں دربار میں کھڑے ہو کر یزید سے گفتگو. اس سے بڑی مصیبت زینب پر نہیں آئی. اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین. یا اللہ ان آوازوں پر، ان حاضرین پر، ان سامعین پر، اس گلی اس محلے میں رہنے والوں پر اپنی رحمت برکت نازل فرما. جناب سید نور الدین جنیدی رحمت اللہ علیہ، یا اللہ ان کے درجات بلند ہیں، ان مزید بلند فرما. انہیں برزخ میں، قبر میں اور مراحل برزخ میں آسانی عطا فرما. ان کے گناہوں سے، ان کی کوتاہیوں سے درگزر فرما. ان کے بچوں کو، ان کے پوتوں پوتیوں، نواسا نواسیوں کو، ان کے اہل خانہ کو، ہم سب کو ان کے لیے کار خیر کی توفیق عطا فرما. امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. الہی و سیدی و مولائی اغفر لی.